ولعنان السناء إليه ثانية وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مسليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومسليا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه السلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند محبت، عقیدت، نجات، بخشش کی امید سے درود پاک پڑھیں اور آپ کی نیند بھی بیداری میں تبدیل ہو جائے. باواز بلند پڑھیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. ہر ایک سانس میں خیر الورا کی آل کا ذکر. ہر ایک سانس میں خیر الورا کی آل کا ذکر. میں تو کروں گا صبح و شام مصطفیٰ کی آل کا ذکر. میری تو گھٹی میں شامل ہے حب آل نبی، پھر میں کیوں نہ کروں نبی کی آل کا ذکر. خدا نے اور دیا اور دیا اور دیا، کیا ہے جب بھی حبیب خدا کی آل کا ذکر. یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر. یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر. علی بابا نبی نانا مقام ان کا بتا بتا کر. حسنین جیسا کوئی نہیں، حسنین جیسا کوئی نہیں، وہ بھی یقین بے مثال ٹھہرے. گھٹی جنہیں نبی نے دی ہے زباں اپنی چسا چسا کر. دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں، انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں. دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں، انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں. تبھی تو ہم نے زمانے بھر کو دیے ہیں قرآن کے حافظ بنا بنا کر. ارشد عاجزی خوش نصیبی کہ ان کی ارشد عاجزی خوش نصیبی کہ ان کی محبت بسی ہے دل میں. میں قسمت اپنی جگا رہا ہوں ترانے ان کے سنا سنا. برادران محترم، علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، بزرگ دوست اور پردہ میں سماعت فرمانے والی عزیزہ محترمہ اسلامی ماں بہن، مجھے وقت کا بڑی اچھی طرح سے احساس ہو رہا ہے. ہمارے پنجابی میں کام کرتے کرتے جب ہاتھ تھک جائیں، وہ سیدھا پیچ لگانے کی بجائے جب الٹا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ 12 بجے. یعنی ایک کہاوت بنی ہے کہ 12 بجے کے بعد تھکاوٹ کا آنا یہ ایک معاشرتی فطرتی اصول ہے. عام طور پہ اس حالت میں آدمی کے اوپر تھکاوٹ آ جاتی ہے. لیکن میں حیران ہوں، الحمدللہ علماء کرام نے، بالخصوص ابھی برادر عزیز مولانا ابوبکر شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو پرمغز آپ سے خطاب کیا، جیسے حضرت نے پرجوش خطاب کیا، آپ نے بھی پرجوش طریقے سے سماعت فرمایا. برکت مدینہ کی انتظامیہ
بے حد بار بے شمار بار مبارکباد کی مستحق ہے، لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی رونق اور اس کی آبادی کے لیے، اس مسجد کو چار چاند لگانے کے لیے اتنی قیمتی شخصیت آپ کو دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا حفظ سے لے کر پھر فراغت تک، پھر آگے تدریس کا وقت حضرت کے ساتھ گزرا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے، ان کے جذبات بہت گرم ہوتے ہیں لیکن آواز ٹھنڈی ہوتی ہے، تو گرم جذبات والے وہ کچھ کام کر جاتے ہیں جو ہمارے جیسے نالائق گرم آواز والے نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کا حکم ہے اور اشتہار کے مطابق جو عنوان ہے ایک وہ حصہ رہتا ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا۔ الحمدللہ چہرے نظر آ رہے ہیں، تقریباً سبھی بیدار ہیں اور اکثر نوجوان ہیں۔ محرم الحرام کی ابتدا ہے، آخر تک آپ ڈھونڈیں، غور کریں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایمان کا محور مرکز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ۔ جیسے وہ عظیم ہے، اسی طرح وہ بہت بڑے مظلوم بھی۔ ایک سوال آپ پر چھوڑ کر بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے کچھ لے کر جائیں۔ ابھی کل رات ہمارے یہاں ایک محفل تھی جس کا عنوان بھی شہدائے کربلا تھا۔ وہاں سے آنے والے ساتھیوں سے میں نے پوچھا جی کیا ذکر سن کر آئے؟ تو نے بڑا منفی سا تبصرہ کیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب ہم سنی لوگ ہیں اور حضرت حسین کے نام کا کھاتے بھی ہیں، لوگ ہماری عزت بھی صرف اس نام کی نسبت سے کرتے ہیں، پھر ہم ان کے کردار، ان کی سیرت اور ان کے پوری عظمت کو امت کے سامنے چھپاتے کیوں ہیں جیسے دشمنان صحابہ؟ وہ سوال کیا ہے؟ حضرت حسین ابن علی علماء رجال کے مطابق شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں آپ اور آپ کے ساتھ 72 کے قریب افراد کو خواہ و خواہ میں یزیدیوں کے لشکر نے تڑپا دیا۔ آپ کی کل عمر مبارک تقریباً 57 سال بنتی ہے۔ اس 57 سال میں بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، ان 57 سالوں میں تقریباً 6 سال وہ ہیں جو دور نبوت میں آپ کے گزرے، پھر 2 سالہ دور صدیقی ہے، 10 سالہ دور فاروقی ہے، تقریباً 12 سالہ دور عثمانی ہے، تقریباً 4.25 سالہ دور علوی ہے، 6 ماہ کا عرصہ حضرت حسن کی خلافت ہے، پھر 19.5 اور 20 سالہ خلافت جناب سیدنا معاویہ کی ہے۔ سن 60 ہجری میں دمشق میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا۔ یہ دور نبوت سے لے کر حضرت معاویہ کے انتقال تک تقریباً 50 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ پھر آگے سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں اور آپ کو متوجہ کر کے یہ سوال آپ کو دیے جا رہا ہوں، آپ سوچیں اور تعصب کی عینت اتار کر، فرقہ مرقہ کو لعنت ڈال کر، کسی مسلک اور فرقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خالصۃ حب اہل بیت کے لیے حضور اور آپ کے اہل بیت سے محبت کا دامن پکڑتے ہوئے اس سوال کے ضمن میں آپ سوچئے تو آپ کو سمجھ آئے گا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، حسین سے محبت رکھنے والا کون ہے اور آپ کی ذات سے دشمنی رکھنے والا کون ہے، آپ کی سیرت سے امت کو اجاگر کرنے والا کون ہے اور آپ کی زندگی پہ پردہ ڈال کے نام نہادی دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ میرے جذبات نہیں، بڑی توجہ سے بات سمجھیے۔ سن 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ آپ کی کل عمر تقریباً 57 سال بنتی ہے، لیکن جب میں مجلسوں کو دیکھتا ہوں، میں واعظین کے واعظ کو دیکھتا ہوں، خطبہ کی کتابت کو دیکھتا ہوں، مقررین کی تقریر کو دیکھتا ہوں، میں تحریر لکھنے والوں کی تحریر کو دیکھتا ہوں، تو صرف یہ نظر آتا ہے
سے نانا محمد نے کیا ہے. یہ پیدا ہوئے تو نام نانا نے خود رکھا. حسین پیدا ہوئے تو گڈی کے لیے بہنا کہو بیری کی ہی نبوت نے ان کے دونوں ہونٹوں میں اپنی زبان رکھ کے رب حسین کو گڈی دی ہے. اس بات میں شک نہیں کہ آپ کے کانوں میں اذان میرے آقا نے خود دی. اس بات میں شک نہیں انگلی پکڑ کے میرے نبی نے چلنا خود سکھایا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسین نبی سجدے میں جائیں تو آپ کے گوشت پہ سوار ہو جائیں جب تک پیارا نواسا نیچے نہ اترے. نبی سجدے کی حالت کو لمبا کر دے. اس بات میں کوئی شک نہیں. نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, اشرف حسین آ رہے ہیں, دیکھا سامنے امام الانبیاء, سرداج الانبیاء, خطیب الانبیاء, اشرف الانبیاء, اکمل الانبیاء, اجمل الانبیاء, احسن الانبیاء, تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, ساقی کوثر, شافی عاشر, سید الاولین, سید الآخرین, شمس الضحیٰ, بدر الدجا, ساقی کوثر, شافی معاشر نے منبر چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, منبر پہ ساتھ بٹھاتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں. میرے نبی نے کہا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. کیا مطلب الحسین منی, حسین مجھ سے ہے, یعنی حسین کا اور میرا خاندان ایک ہے. میں نے مشکاۃ شریف کی روایت پڑھی, آپ کی ولادت سے چند دن قبل جناب سیدہ ام فضل لبابہ بنت حارث حضور کی مجلس میں آتی ہے. اللہ کے رسول میں بڑی پریشان ہوں, میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. رسالت مآب فرماتے ہیں ام فضل بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. توجہ, ام فضل کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تعتم من جسدی کا, آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا قضیہ ووضیہ فی ہجری, وہ آپ کے جسم سے کٹا ہے, پھر کٹنے کے بعد وہ میری گودی میں گر گیا ہے. میں تو بڑی پریشان ہوں. نبی آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹے پھر کٹ کے میری گودی میں آئے تو رسالت مآب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہا ام فضل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ تو اچھا مبارک خواب ہے. اللہ کے رسول تعبیر کیا ہے تو رسالت مآب نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک لال دینے والے ہیں. تو خوش نصیب عورت ہے, جب وہ بچہ جنے گی تو سب سے قبل وہ میرا نواسا فاطمہ کا لہتے جیگر وہ تیری گودی میں آئے گا. اسے الحسین منی وانا من الحسین کا مطلب محدثین علماء سمجھتے ہیں بالکل خوب آشکارا ہو کے سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے. خواب میں دیکھا گیا کہ تعتم من جسدی کا, کہ حسین تو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے. میں رفتہ رہا ہوں, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اتنا پیار سکا باپ نہیں کرتا جتنا پیار نانے نے اپنے نواسے سے دیا. لیکن سوال یہ ہے, یہ دور نبوت کے چند واقعات بیان کرنے کے بعد چھلانگ لگا کے سن 61 ہجری کربلا میں پہنچا جاتا ہے. یہ درمیان کے 50 سال کوئی بھی بیان نہیں کرتا. ابھی سے سن رہے ہیں, میں ذمہ داری سے آپ کو عرض کر رہا ہوں, بھی پورا مہینہ محافل ہونی ہے, آپ جائیں. دور نبوت کے واقعات ہیں, نانے نے پیار کیا, کوئی شک نہیں, کیونکہ یہ لائق ہے پیار کے, محبت کے. آخر وجہ کیا ہے, درمیان کے 50 سال خلافت صدیق سے لے کر جناب سیدنا معاویہ کی وفات تک یہ درمیان کے 50 سال بنتے ہیں. ان 50 سالوں کو امت کے سامنے کیوں نہیں رکھا جاتا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ان 50 سالوں میں حضرت حسین نبی کے نواسے ہیں؟ بولے بات ختم کر رہے ہیں. 50 سالوں میں نواسے نہیں, کیا ان 50 سالوں میں فاطمہ کے لگتے جگر نہیں؟ بولو یار, کیا ان 50 سالوں میں حضرت علی کے صاحبزادے نہیں؟ کیا ان 50 سالوں میں قرآن کے حافظ نہیں؟ کیا ان 50 سالوں میں شریعت کے عامل نہیں؟ کیا ان 50 سالوں میں نبی کے نور نظر نہیں؟ کیا ان 50 سالوں میں نبی کے نواسے نہیں؟ ہے, سب کچھ ہے, پھر 50 سالوں کا بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟
وجہ یہ ہے، سمجھیے گا بات کو، اس کی وجہ یہ ہے اگر درمیان کے 50 سال کھولے جائیں پھر امت کے سامنے صدیق اور حسین کا پیار آ جائے، پھر امت کو پتہ چلے گا۔ عصر کی نماز پڑھ کے جناب صدیق اکبر باہر نکلے، سامنے حضرت حسین گلی میں بچوں سے کھیل رہے ہیں، حضرت علی بھی مسجد میں حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے کیونکہ نمازیں پیچھے پڑھتے تھے، 24 سال سے زائد عرصہ بنتا ہے حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ آپ بتائیں اوپر سے کہ دل سے؟ دل سے۔ ہاتھ جوڑا ہوں، ہاتھ جوڑا ہوں، میں اور آپ کیا گزرا ہمارا ایمان، فرقہ واریت پہ نہ لے جائیں، کچھ سمجھے، تعصب سے ہٹ کے سمجھے۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، فہم دی ہے، عقل دی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نہ کرے فلاں مسجد کا امام شراب خور ہے یا فلاں اس طرح کیا ہے، پیچھے نمازیں پڑھتے نہیں۔ حضرت علی کا ایمان اتنا ہی کمزور تھا لیاس میں کہ پتہ تھا یہ ایسے ہیں، ابوبکر عمر ایسے ہیں، عثمان غازی لیاس میں، جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے ہمارے خان کا ڈوگرا میں 4-5 سال میں 5-6 گستاخی ہو چکی، صحابہ لوارث ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دروازے کی تصویر بنائی گئی اور اس دروازے کے ساتھ لوگوں کی تصویر بنائی گئی، ان کے ہاتھوں میں آگ نما مشعلیں ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے جس دروازے سے فرشتوں نے خیرات پائی اس دروازے کو آگ لگانے والوں پہ نہ۔ اور تصور دیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ کے دروازے کو ابوبکر عمر نے آگ لگائی تھی، علی آگ لگائی۔ سمجھیے گا، آپ بھی سنتے ہیں جی ایسا ہوا ایسا ہوا، آپ پوچھیں گے جس وقت حضرت حسین کی عمر 7 اور 8 سال تھی، یہ 7ویں اور 8ویں سال میں دور صدیقی ہے، پھر یہاں سے لے کر آگے 10 سال دور فاروقی ہے، یہ درمیان میں حسین کہاں چلے گئے؟ ان کی سیرت کو درمیان میں بیان نہیں کرتے، اگر یہ بتائیں تو مجبوری ہے، پھر امت کو پتہ چلے گا۔ جب نماز پڑھا کے باہر آئے تو حضرت صدیق آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے نواسہ رسول کو اٹھایا اور رخساروں کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا، پھر کندھوں پہ سوار کر لیا۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، ابو بکر اے خلیفہ بلا فصل یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق کی روح مجھے جواب دیتی ہے میں نواسے سے پیار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ نے بوسہ دیا پیار تو ہو گیا، جب سینے سے لگایا پیار تو ہو گیا، کندھوں پہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دور صدیقی کو اگر کھولا جائے، حسین کی درمیان کی زندگی کو اگر بیان کیا جائے، پھر امت کو بتانا پڑے گا، پھر لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں میں نے بوسہ بھی دیا، سینے سے لگایا، کندھوں پہ اٹھایا تاکہ امت کو پتہ چل جائے یہ کندھے وہ ہیں، شب ہجرت ان کندھوں پہ کل نانا آیا تھا، آج ان کندھوں پہ نواسہ آیا تھا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں، پھر آگے بہت اختصار ہے، دور فاروقی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ مجبوری ہے، اگر دور فاروقی کو بیان کر دیں تو پھر امت کو بتانا پڑے گا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کے دور یمن سے قیمتی چند کپڑے آئے، چادریں، حضرت عمر نے مال غنیمت میں صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے باپ کا کپڑا لے، سب نے لے لیا، حسن و حسین شہزادے کھڑے، ان کو نہیں ملا۔ کہا عمر آپ تو عدل اور انصاف میں بڑے مشہور ہیں، امام عادل ہیں، ان کو کیوں نہیں دیا؟ فرمایا اس لیے نہیں دیا کہ یہ شہزادے ہیں۔ پھر یہ امت کو بتانا پڑے گا کہ صدیق اور حسین میں پیار تھا، فاروق و حسین میں پیار تھا، ان میں نفرت کی آگ ڈالنے والوں کا منہ کالا ہے۔ پھر امت کو بتانا پڑے گا، یہ واقعات سامنے آئیں گے، کہا ان کو کیوں نہیں دیا؟ حضرت عمر کہنے لگے یہ شہزادے تھے اور کپڑے عام تھے۔ پھر آپ نے قصر خلافت سے، اپنے قصر خلافت سے یمن میں پیغام بھیجا کہ وہاں سے عام نہیں شاہی جبے تیار کیے جائیں۔ حضرت عمر کے آرڈر پر یمن میں شاہی جبے تیار ہوئے، پھر وہ
سمجھاؤں عمر کی محبت کو؟ اس کا جملہ کا ترجمہ یہ کر دیتا ہوں، حضرت عمر کے محبت کے جذبات نہیں سمجھائے جا سکتے۔ آپ لوگ سنو، جب انہوں نے شہزادوں نے یہ شہزادے جوتے پہن لیے، خون عمر دیکھ رہی جیسے ٹھنڈ بہ گئے۔ پھر امت کو بتانا پڑے، اگر دور عثمانی بیان کیا جائے درمیان میں بہت بے شمار واقعہ، پھر امت کو پتا چلے گا۔ اگر جناب حسین کا کربلا میں 3 دن تحقیقی قول کے مطابق یا مشہور قول کے مطابق 10 دن پانی بند رہا ہے، تو عثمان خالو لگتے ہیں۔ حسن و حسین نے اپنے بابا جناب علی المرتضیٰ اسد اللہ رضی اللہ کرم اللہ صلاۃ اللہ رضوان اللہ سلام اللہ بابا کے آرڈر پر تلوار لے کر خالو عثمان کے دروازے پہ پہرا دے کے پیاسے رہ کے قرآن کی تلاوت کا سبق سیکھا۔ اگر یہاں 3 دن یا 10 دن پانی بند رہا تو بھائیو مظلوم عثمان کا کیا قصور ہے جن کا پانی 40 دن تک بند رہا؟ پھر حضرت حسین پہ جو پانی بند کیا گیا وہ آپ کا جیب خرچ کا خریدا ہوا نہیں تھا، فرات کا پانی بند ہوا، عامی پانی ہے، لیکن عثمان وہ مظلوم شخصیت ہے جن کے اوپر وہ پانی بند کیا گیا جس میر روما کو اپنی جیب سے خرید کر جنت کی بشارت پانے والا عثمانی ہے۔ جب اسلام کا شجرہ، اسلام کے شجر کی جب ابتدا ہو رہی تھی تو اس شجرہ اسلام کو سب سے پہلے میٹھے پانی کا چشمہ دے کے آبیاری کرنے والا تاریخ اسلام میں عثمان غنی نظر آتا ہے۔ پھر یہ امت کے سامنے رشتے آئے، پھر یہ امت کے سامنے نسبتیں آئے۔ دور علوی سن 40 ہجری میں جس وقت سیدنا علی اور سیدنا معاویہ میں صلح ہوتی ہے، دونوں بھائی اپنے اپنے مقام پہ ہیں، پھر درمیان میں خارجی اٹھے جنہوں نے جلدی جلدی حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ کہا یہ دونوں بھائی صلح کر گئے، اکٹھے ہو جائیں۔ جب دونوں ہم نے لڑانے کی کوشش کی، شیرازہ اسلام کو پکھیرنے کی کوشش کی، اسلام کی وحدت کو پاش پاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری سازش ناکام ہو چکی ہے۔ یہ دونوں بھائی تو صلح کر چکے ہیں، علی اور معاویہ بھائی بھائی بن چکے ہیں، اب ہم تک پہنچنا آسان ہوگا، اب ہمیں عدالت کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اب کیا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ معاویہ اور علی کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ علی آزم 3 خارجی ایک متعینہ سازش کے تحت حرم میں پہنچتے ہیں۔ پھر بعض روایات کے مطابق علامہ ابن کثیر نے لکھا خون کے پیالوں میں ہاتھ رکھے اور ایک دوسرے سے حلف کیا کہ ایک متعینہ تاریخ رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں۔ دمشق میں ایک پہنچا، ادھر کوفہ میں دوسرا خارجی پہنچا، حملہ کیا جائے تاکہ ان دونوں بزرگ ہستیوں کو اسلام کو ان سے محروم کر دیا جائے، شہید کر لیا جائے۔ حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کی جگہ پہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی اور کوفہ کی جامعہ مسجد میں، توجہ، جامعہ مسجد میں جس مسجد کی تعمیر بھی حضرت علی نے کروائی، منبر حضرت علی کا، محراب حضرت علی کا، مسجد حضرت علی کی، حضرت حسن نے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں سے کہا مجھے امام مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں، جس سے صلح کروں کرو گے کریں گے، جس سے توڑوں توڑو گے توڑیں گے۔ حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا جاتا ہے، جناب سیدنا معاویہ کوفہ میں تشریف لاتے ہیں، حضرت حسن نے حضرت علی کے لخت جگر نے حضرت معاویہ کو حضرت علی کے منبر پر بٹھایا اور یہ کہا لوگوں سنو، اگر خلافت میرا حق تھا تب بھی میں نے معاویہ کو دے دی، اگر معاویہ کا حق تھا پھر بھی معاویہ کے پاس آ گئی۔ حضرت حسن نے صلح کی، حضرت حسین نے صلح کی، حضرت سعد نے صلح کی۔ سن 41 ہجری کو تاریخ اسلام میں عام الکٹ کہا جاتا ہے، عام الاجتماع یعنی کٹ والا سال کہا جاتا ہے۔ یہ جو عام الاجتماع کٹ والا سال ہے، تمام سازشیں دب گئی، تمام فتنے دب گئے۔ حضرت معاویہ مسند خلافت پہ آئے، پھر 19-20 سالہ دور معاویہ کو اٹھائیے۔ ہر سال مدینہ سے حضرات حسنین جاتے ہیں، حسن جاتے ہیں، حسین جاتے ہیں، حضرت معاویہ سے 10-10 لاکھ سالانہ درہم وصول کرتے ہیں۔ میں آپ پہ سوال چھوڑ رہا ہوں، 1400 سال کے بعد ایک تاریخ کا کیچڑا
پڑھ کر، تاریخ کا کوئی ورقہ پڑھ کر کوئی ذاکر تجھے مجھے یہ کہے کہ معاویہ علی کا دشمن تھا، آج 1400 سال کے بعد کوئی شخص زیادہ سمجھتا ہے یا سکا بیٹا زیادہ سمجھتا ہے، لگتے جگر زیادہ سمجھتا ہے، حسن تو بیعت کر رہے ہیں، حسین تو بیعت کر رہے ہیں، پھر اگر یہ بھی عقیدہ ہو کہ حسن و حسین یہ امام معصوم ہیں، معصوم انہیں کہا جاتا ہے جن کا کوئی فعل غلطی والا نہیں ہوتا، جو غلطی سے مبرہ ہوتے ہیں، غلطی سے پاک ہوتے ہیں، جب انہوں نے کی ہے مجھے اگر حسن سے پیار ہے، مجھے اگر حسین سے پیار ہے تو مجھے صدیق سے پیار کرنا ہوگا، عمر سے پیار کرنا ہوگا، عثمان سے پیار کرنا ہوگا، معاویہ سے پیار کرنا ہوگا، کیونکہ حسن و حسین نے انہیں امام مانا ہے، ان سے بظاہر وصول کیے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے بیعت لی ہے۔ میدان کربلا میں حسین کٹے ہیں، لیکن جس کو غلط سمجھا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی بولے یار، کٹ تو گئے پھر 72 کٹے لیکن ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ادھر کیا یا نہیں معلوم ہے، حق سمجھے تو تبھی تو کی، حق سمجھے تو بیعت کی۔ پھر اختصار کر رہا ہوں، واقع شہادت جو ہے تاریخی اور تحقیقی اقوال کی بنیاد پہ صرف 3 شہادتیں دینے لگا، صرف 3 شہادتیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، بلانے والے، پھر خود شہید کر کے آپ کے خون سے ہولی کھیل کر خود ہی اپنے آپ کو رونے گانے والے لوگ کون تھے؟ کتنی شہادتیں؟ صرف 3 شہادتیں۔ پہلی شہادت کا تعلق میدان کربلا سے پہلے، ابھی کربلا نہیں، میدان سجا نہیں، پہلے کی گواہی، اور گواہی بھی خاندان حسین سے۔ لڑائی ہو جاتی ہے، کیس چلا گیا، کہتے ہیں جی گواہ لے کر آؤ، تو ہمیشہ اس گواہ کی گواہی معتبر ہوتی ہے جو عین واقع کا عینی شاہد جو موجود۔ آئیے نبوت کے گھرانے کی گواہی ہے، حسین کے گھرانے سے گواہی ہے۔ دوسری گواہی کا تعلق عین میدان کربلا کے اندر، تیسری گواہی کا تعلق کربلا سے بعد ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو، وقت تو کافی ہو رہا ہے لیکن میں 3 گواہیاں سنا دوں۔ پہلی گواہی کتاب السکات، اس کا نام علماء سمجھتے ہیں یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ سکات علامہ ابن حبان نے جناب مسلم بن عقیل کا قول نقل کیا ہے، جس وقت ابن زیاد اور دوسرے یزیدیوں نے دھوکہ دے کر جناب حضرت حسین کے وہ چچا دار بھائی جنہیں انہیں خبر گیری کے لیے بھیجا تھا آپ جائیں اور کوفیوں کے حالات سے مجھے آگاہ کریں، اگر وہ واقعی سچے ہیں جو مجھے خط لکھ دینا، میں بھی سفر شروع کر لوں گا۔ ادھر یہ خط لکھ دیتے ہیں، ادھر سے کوفی مکر جاتے ہیں، 12,000 کے قریب بیعت کرنے والے مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس وقت ابن زیاد ملعون نے اس ابن مرجانہ نے پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے جس وقت مسلم بن عقیل کو پیش کیا تو جناب مسلم بن عقیل کے الفاظ سنیے اور پھر قاتلوں تک پہنچنا آسان ہو۔ آپ نے یہ جھولی بلند کی اور یہ کہا اللہم احکم بیننا وبین قوم غرونا وکذبونا ثم خذلونا، اے اللہ اس قوم اور ہمارے درمیان تو ہی فیصلہ کروا، غرونا جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دے کر بلایا، کذبونا ہم سے جھوٹ بولا، وقتلونا پھر ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کی گواہی اور میدان کربلا سے پہلے کی ہے، اسی کی تائید میں دوسری پیش کر رہا ہوں۔ شیخ المفید نے اپنی مشہور کتاب الارشاد میں نقل کیا کہ جس وقت مسلم بن عقیل کی شہادت جناب حسین ابن علی کو پہنچی ہے، ابھی آپ میدان کربلا سے پیچھے ہیں، آپ کو پتا چلا کہ کوفی لایوفی ہو گئے، کوفیوں نے غداری کر لی ہے، خود خط لکھا، خود ہمیں بلایا، اب دھوکہ دے رہے ہیں، یزید کے ساتھ مل گئے ہیں، تو یہاں پہ کھڑے ہو کر حضرت حسین نے کہا قد خذلنا شیعتنا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف فی غیر حرج لیس معہ سمام۔ سنو لوگوں، میرے ساتھ قد
خزلنا شیعتنا، ہمارے ہی شیعہ، یعنی شیعہ کا معنی میرے گروہ والے، یعنی جو ہم سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے ہم سے دھوکہ کر لیا ہے. قد خزلنا شیعتنا، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. دعونا، ہمیں بلایا تھا، لینصرونا، تاکہ ہمیں مدد کریں گے، تاکہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن اپنے وعدے سے پھر گئے. فمن احب منکم الانصراف فلیرتد، تم میں سے جو کچھ واپس جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے. لیس معہ زمام، میں اس کے اوپر جبر نہیں کرتا. تو یہ نہ کہہ کہ جبرن حسین نے مروا دیا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے. میرے مقدر میں شہادت ہے، میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل جہاں پہنچے میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. یہ دو گواہیاں وہ ہیں جو بیان کر رہی ہیں میدان کربلا سے پہلے. ایک حضرت حسین کی اپنی گواہی، دوسرے ان کے چچا زاد بھائی جن کو سفیر بنا کے کربلا میں بھیجا گیا جناب مسلم بن عقیل کی. یہ دو ہی گواہیاں بتا رہی ہیں. غدار کون تھے؟ کون تھے؟ بولے. دوسری گواہی ہے میدان کربلا. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، اس وقت آپ کے خاندان کے فراش شہید ہوئے. کیا عجیب وقت تھا. ایک معصوم لخت جگر حضرت حسین کے بیٹے علی اصغر یوں آپ کے ہاتھوں میں ہے، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے اور حلق میں لگ کر آر پار ہوتا ہے. فجعل یمسح الدم، فجعل یمسح الدم، آپ اپنے ہاتھ سے چلو بھر کے اپنے معصوم کا خون صاف کر رہے تھے. اس حالت میں فجعل یمسح الدم، جب وہ خون صاف کر رہے تھے، اس دوران آپ نے آسمان کی رو دے کے کہا اللہم احکم بیننا وبین قوم، اے اللہ تو ان کے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ کر. انہوں نے ہمیں بلایا تھا مدد کے لیے، ہمیں بلایا تھا سبز بات دکھا کے، جی آپ آئے بات پکے ہوئے، جی آپ آئے کوفے کی نظریں آپ کے منتظر ہیں، اب بلانے کے بعد ہم سے دھوکہ کرتے ہیں. میدان کربلا کی گواہی بتا رہی ہے. غدار کون تھے؟ بولے. آخری گواہی، جس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا، 72 کے قریب کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا. آپ کے لخت جگر جناب علی اکبر جنہیں جناب زین العابدین کہا جاتا ہے، اصل نام علی ہے. یہ اس وقت بیمار تھے، میدان کربلا میں موجود تھے، لیکن بیماری کو ایسے لڑ نہیں سکے. جب یہاں سے نکل کر یہ کوفہ کے بازاروں میں جاتے ہیں، توجہ، کوفہ میں جب پہنچے تو دیکھا کوفیوں نے کیا شروع کر دیا. ان کی عورتیں، ان کے مرد باہر آئے، ہائے وائے ہائے وائے، اور رونا پیٹنا شروع کر دیا، بالوں کو نوچنا شروع کر دیا. اللہ کے حضور کی تعلیم کوئی شہید ہو یا دنیا سے وفات پائے صبر کرنے کی ہے، اپنے آپ کو مارنے کی. میرے آقا کا فرمان ہے من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو شخص ضرب الحدود، آپ نے چہرے پہ تھپڑ لگائے، حضور کے الفاظ ہیں خدا را فرقے پہ نہ لے جائیں، اللہ نے عقل دی ہے سمجھیں. وشق الجیوب، سینہ چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، زبان سے جاہلانہ بول نکالے، ہائے وائے کرنا شروع کر دے. فلیس منا، آقا مکی مدنی کہتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعلیمات نبوت کیا ہے؟ این میدان کربلا 10 محرم ظہر کے بعد عصر سے کچھ دیر قبل آپ کی شہادت ہوئی. جس وقت 72 کے قریب چلے گئے، اکیلے حسین ابن علی رہ گئے، تو آپ کے خیموں سے جناب سیدہ زینب، جناب سیدہ سکینہ سے کچھ رونے کی آواز آپ نے سنی. تو لڑنے کی بجائے آپ نے اونٹ کا رخ ادھر کر لیا، سواری کا رخ ادھر کر لیا، اور خیموں پہ جا کے کہا اے نبی کی خاندان کی عورتوں، تمہیں محمد مصطفیٰ کے گرانے کے سبق دہرانا چاہیے. اپنی ماں فاطمہ کے سبق کو دہراؤ. جب ماں فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو موت کے وقت میری ماں فاطمہ نے کہا علی اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کو نہ لے کے جانا. تو میرے بابا علی نے کہا فاطمہ دن کو جنازہ پڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ صحابہ آپ کے جنازے میں شریک ہو. تو جناب فاطمہ نے کہا علی نہیں، رات کو اٹھانا، کیونکہ میرے جسم کے اوپر یہ مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے، یہ مرتضیٰ کی نظر پڑی ہے. میں یہ نہیں چاہتا
چاہتی کہ جانے کے بعد بھی میرے جسم پہ کسی کی نظر پڑے. خاندان کی عورتوں سنو، زینب خاموش ہو جاؤ، اے سکینہ خاموش ہو جاؤ، بے پردگی نہیں کرنی، خیموں سے باہر نہیں آنا، اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا، اپنے سروں سے دوپٹہ نہیں اتارنا. یہ تعلیم حسین ہے، یہ حسینیت ہے. پیٹنا اڑانا وہی یزیدیوں کا کام ہے، ابن زیاد کا کام ہے، کوفیوں کا کام ہے. حسین کے خیمے کو دیکھو، سکینہ کو دیکھو، زینب کو دیکھو تو صبر 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 کا درس ملتا ہے. 10 محرم کی رات، عاشورہ کی رات، جب صبح کو شہید ہونا تھا، ساری رات حسین کی کیسے گزری؟ وہ ڈھول پہ نہیں گزری، وہ تھپ تھپ پہ نہیں گزری، وہ مرثیہ پہ نہیں گزری، وہ نوح پہ نہیں گزری. حسین نے ساری رات نوافل پڑھے ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، شہادت پہ صبر کیا ہے. صبر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، پردہ نہ اتارنا، گریبان چاک نہ کرنا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے. اب جناب زین العابدین نے دیکھا یہ کیا ہے؟ تیسری گواہی. یہ تو رو رہے ہیں، اب الفاظ سنیے. اور اپنی روافظ کی کتاب سے اس کا رہا ہوں، احتجاج طبرسی میں ہے، تاریخ یعقوبی میں ہے. فقال زین العابدین بصوت ضعیف وقد لاحقته العلة ان هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم ايها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون انكم كتبتم الى ابي وخدعتموه وعديتموه من انفسكم الاخذ والميثاق والبيعة فتبا لكم ما قدمتم لله. الفاظ کا ترجمہ کیا کرو؟ حضرت زین العابدین نے کہا بھی صوت ضعیف، آواز کب کپا رہی ہے؟ ادھر سے خاندان کی شہادت کا صدمہ، بابا چلے خاک و خون میں تڑپا دیا، ظالموں نے سر تک کاٹ دیا، ادھر سے رو رہے. فقال زین العابدین بصوت ضعیف، کمزور سی آواز میں کہا، وقد لاحقته العلة، اس حال میں کہ جب حسین بیماری سے نڈال کیا کرا؟ ان هؤلاء يبكون علينا، لوگوں ان کو دیکھو یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، اگر یہ رو رہے ہیں تو فمن قتلنا غیرهم، میں حسین کا جگر پوچھتا ہوں پھر تمہارے علاوہ قتل کس نے کیا؟ اگر تم روتے ہو، تم وویلا کرتے ہو تو بتاؤ فمن قتلنا غیرهم. پھر اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہا ناشدتکم باللہ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، حل تعلمون، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ حل تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ انکم کتبتم الی ابی، تمہیں نے میرے باپ حسین کی طرف خط لکھے. انکم کتبتم الی ابی، یہ کاتبہ تو آپ سمجھتے ہیں، لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں. انکم کتبتم الی ابی، تمہیں نے میرے باپ کی طرف خط لکھے تھے. وعدیتموہ من انفسکم الاخذ والمیثاق والبیعہ، تمہیں نے میرے باپ کو عہد و پیمان کیا تھا، میرے والد محترم کے ساتھ بیعت کا وعدہ کیا تھا، میثاق کیا تھا. وخدعتموہ، پھر تمہیں نے دھوکہ دیا. جناب سیدہ زینب نے کہا یا اہل الکوفہ یا اہل الخطر والغدر، اے کوفیو اے دھوکے بازو خاموش ہو. یہ کوئی مذاق ہے؟ خاندان نبوت کی ایک ہی کلی تھی جس کو آج مسل دیا. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے. آپ کی کتنی عمر ہے؟ بولے جزاک اللہ، تاکہ بات یاد ہو جائے. کتنے سال؟ 4 ہجری کو ولادت، 61 ہجری کو شہادت، کل عمر مبارک بولیں سب کو یاد ہو جائے کتنی. ابھی آپ نے دیکھنا ہے یہ درمیان کے 50 سال کہاں بیان ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے. 6 سال آپ کے دور نبوت میں گزرے. حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت سے لے کر سیدنا معاویہ کی وفات 760 ہجری تک تقریباً درمیان کے 50 سال بنتے ہیں. وہ عظیم شخص
وہ عظیم شخصیت جس کی زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ امت کے لیے آئیڈیل ہو، امت کے لیے رہنمائی کرتا ہو، امت کے لیے پیشوا ہو. اتنا دھوکہ ان کے ساتھ، اتنا آپ کی سیرت کے ساتھ فرار، اتنا ظلم کہ جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت کی رہنمائی کرے. ایک پہلو پر نہیں، 50 سالوں پہ پردہ ڈال دیا گیا. ہم حسینی ہیں، حسینی تھے، حسینی بولے بولے حسینی تھے، حسینی ہیں، بولے حسینی. اور ایک جملہ جو میں الحمدللہ حدیث میں نعمت کے طور پہ سناتا ہوں، مولانا ابو بکر صاحب نے مجھے بتایا کہ اس حدیث میں من کو اگر تبعیض کے لیے لے لیا جائے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ من بعضیت کے لیے لے لیا جائے تو بڑا پیارا سا مطلب نکلتا ہے. یعنی نبی کہہ رہے ہیں اگر میں پھول ہوں تو خوشبو حسین ہے. اچھا ہم نے ہائے نہیں کہنا، ہم کہتے ہیں واہ حسین. ہائے حسین نہیں بلکہ بولے. اب آخری جملہ اس حدیث کے مطلب میرا کر رہا ہوں، وہ جو حسینی ہے وہ محبت کرتے ہیں، وہ ہاتھ بلند کر کے میرے جواب میں کہے گا واہ حسین. الحسین منی، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. واہ حسین، تو نے نبی کا لعاب چوسا، بولے بولے تو نے نبی کا لعاب چوسا، تیرے ہونٹوں میں نبی کا لعاب آیا. ہاتھ نیچے نہ ہو، ساری عبادت کا خلاصہ، ساری تقریر ختم ہو رہی ہے، ہم ذکر حسین پہ اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں. جیسے نبی کا ذکر عبادت تو نبی کی آل کا ذکر بھی عبادت. اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو کھڑے ہونے پہ پابندی نہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جذبات کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ نقل کرنے والے سننے والے میرے آپ کا ریکارڈ لوگوں کو بتائیں. یہ ہائے نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں تو نے نبی کا لعاب چوسا، تجھے انگلی پکڑ کے نبی نے چلایا، تیرا نام نبی نے حرم سے حسین خود رکھا، وہ تو نبی کے کندھوں پہ سوار ہوا، تو نبی سجدے میں جائے تو تو اوپر آ جائے. تیرا نام نبی نے خود رکھا، تو نے صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو نے عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو علی کے لشکر پہ آیا، تو نے حسن کے ساتھ معاویہ کی بیعت کی، حضرت حسنین کو جناب خلفائے راشدین کو خلیفہ برحق مانا. نبی پھول ہے تو چمن حسین ہے، نبی چاند ہے تو چادری حسین ہے، نبی ستارے ہیں تو چمک حسین ہے، نبی سورج ہے تو دمک حسین ہے، نبی چاند ہے تو چاندنی حسین ہے، نبی کے علم کا وارث حسین ہے، نبی کے تقوی کا متقی حسین ہے، نبی کی شریعت کا گواہ حسین ہے، نبی کی نماز کا نمازی حسین ہے، نبی کے جہاد کا مجاہد حسین ہے، نبی کے صبر کا صابر حسین ہے، نبی کے شکر کا شاکر حسین ہے. آئے حسین نہیں بلکہ یزیدیت کو چلا رہا ہوں، حسینی نعرے لگا لگا کر یزیدیت کو چلا رہا ہوں، حسینی نعرے لگا لگا کر علی بابا نبی نانا مقام ان کا بتا بتا کر حسین حسنین جیسا کوئی نہیں، حسنین جیسا کوئی نہیں، وہ بھی یتیم بے مثال ٹھہرے، گھٹی جنہیں نبی نے دی ہے، زبان اپنی چسا چسا کر، زبان اپنی چسا چسا کر دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں، انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں. دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں، انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں. تبھی تو زمانے بھر کو دیے ہم نے حافظ قرآن کے بنا بنا کر عرش العاجزی خوش نصیبی کہ ان کی الفت مسیح دل میں مقام ان کا بتا رہا ہوں. ترانے ان کے سنا سنا کر آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، حب صحابہ حب اہل بیت کو عام کریں. جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں. آخر